نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم خواتین و حضرات، اس آیت میں کچھ لوگوں کی میراث کے حصے کو بیان کر کے اور ہر موقع پر قرض اور وصیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت کے آخر میں وصیت کے ساتھ غیر مضار کا لفظ بھی ہے کہ وہ وصیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ کی گئی ہو تو اس صورت کے اندر اس وصیت کا نافذ کرنا ضروری ہے۔ تو وصیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھیں۔ ایک تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم یہ آیت تو پڑھتے ہو کہ اس نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت نافذ کی جائے، تو یہ بالکل واضح بات ہے، اور ہمیشہ اس وصیت کو قرض سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ قرض تو لینے والے موجود ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں، تحریر ہوگی، گواہ ہوں گے، وہ لڑ جھگڑ کے عدالت جا کر قاضی کے پاس جا کر وصول کر لیں گے۔ لیکن جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، بعض دفعہ تو وصیت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے لیے وصیت کی گئی ہے، اور اگر معلوم ہو بھی صحیح تو وہ جھگڑا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کے وارثوں کے رحم کرم پر ہوتا ہے کہ وہ اس کی وصیت کو نافذ کر دیں۔ اگر کوئی شخص وصیت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، آخرت میں اس کو اجر و ثواب ملے، کچھ کام بطور صدقہ جاریہ کے کر جاتا ہے، کسی کے لیے وصیت کر جاتا ہے، کسی غریب رشتہ دار اجنبی کے لیے کچھ وصیت کر جاتا ہے، تو یہ وصیت اس کے تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ بہتر یہ تھا کہ تہائی مال سے کم وصیت کر کے جائے، اور وارثوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی وصیت کو پورا کریں، اور اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پہ حج فرض تھا، اب اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے میرے مرنے کے بعد حج بدل کروا دینا، تو یہ اس کی وصیت بھی اس کے تہائی مال سے نافذ ہوگی، تہائی مال میں سے ہی اس کا حج بدل کروایا جائے گا۔ اگر وارث یہ نہیں کروائیں گے تو وہ وارث گناہ گار ہوں گے۔ لیکن تہائی مال اتنا بنتا ہے کہ اس سے حج کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر تہائی مال سے حج کروائیں گے اور بندے کو اس جگہ سے بھیج دیں گے جہاں سے خرچہ پورا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تہائی مال اتنا ہے کہ وہ جس شہر، جس ملک میں رہتا ہے، وہیں سے کسی کو بھیجا جائے تو اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہیں سے بھیجنا لازم ہے۔ اور اگر تہائی مال کم ہے کہ یہاں سے آدمی نہیں جا سکتا، تو حرم کے جو قریب ملک ہے وہاں سے وہ خرچہ پورا ہوتا ہے تو وہاں سے کسی کو بھیج دیں گے۔ اور اگر وہ اس سے بھی کم ہے تو پھر سعودیہ میں رہنے والے کسی شخص کو کہا جائے گا کہ تم اس کی طرف سے حج کرو، جو کرایہ لگے گا مکہ جانے کا، مینا جانے کا، عرفات جانے کا، جو خرچہ آئے گا کھانے پینے کا وغیرہ وغیرہ، وہ خرچہ ہم دیں گے۔ اگر اتنا ہی مال بچتا ہے کہ سعودیہ کے اندر رہنے والا کوئی شخص حج بدل کرے تو ہو جائے گا، اس مال میں پورا ہو جائے گا، تو پھر وہاں سے حج کروایا جائے گا۔ لیکن وصیت کرنے والے کی نیت درست ہونی چاہیے، وہ اپنے وارثوں کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو، یہ حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اپنے وارثوں کی میراث سے کچھ حصہ کاٹ دیا، اللہ جنت سے اس کی میراث کا حصہ کاٹ دیں گے۔ یعنی کسی وارث کے بارے میں یوں لکھ دیا، یوں کہہ دیا کہ اسے میراث نہ دی جائے، یہ خود ہی اپنے موت سے پہلے اپنا سارا مال ادھر ادھر چند وارثوں کے نام کروا گیا اور اس کو محروم کر گیا، تو گویا جنت سے اس کی میراث کا حصہ اتنا کم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے، جن لوگوں کے، جن وارثوں کے حصے متعین ہیں ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔
ہاں اگر باقی سارے وارث اس کی اجازت دیں تو پھر وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وہ وصیت جو ہے وہ نافذ بھی ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 8 لوگ تو وہ ہیں جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہیں، ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں پھر عصبات کو ملتے ہیں، جو ایک تفصیلی ذکر ہے، اہل علم سے ضرورت کے موقع پہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے عصبات نہ ہوں تو پھر وہ باقی مال دوبارہ انہی اصحاب الفرائض پر دوبارہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب دوبارہ تقسیم کی جاتا ہے تو اس وقت 2 قسم کے لوگ اس دوبارہ تقسیم سے مستثنیٰ ہیں، ان کو نہیں ملے گا۔ اس میں نمبر 1 پہ شوہر ہے، نمبر 2 پہ بیوی ہے۔ جب بچا ہوا مال دوبارہ اصحاب الفرائض کو لوٹایا جائے گا تو اس میں پھر دوبارہ شوہر اور بیوی کا حصہ نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں ہو کہ مرنے والے نے اگر ابھی تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو یہ بھی اس کے ذمہ قرض ہے، تو وارثوں کو چاہیے کہ پہلے اس کے جیسے باقی قرض ادا کریں گے، بیوی کا مہر بھی ادا کریں گے، اور پھر جو میراث تقسیم ہوگی اس میں جو بیوی کا حصہ آئے گا وہ بھی اس کو دیں گے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے لوگ مہر مقرر کر دیتے ہیں، نہ زندگی میں دیتے ہیں نہ مرنے کے بعد کوئی دیتا ہے۔ ایسے ہی خواتین کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور اس کا وبال آخرت کے اندر بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے کلام اور اس کے مسائل اور اس کے احکام کو سمجھ کر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔